MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बाद, قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، مجھے اگرچہ آپ کے اس گاؤں میں پہنچنے کے لیے ایک لمبا سفر کرنا پڑا۔ میں کل مغرب سے پہلے لکھنؤ میں تھا۔ لکھنؤ سے میں نے شام کو جہاز پکڑا، میں دلی آیا، اور دلی سے صبح جہاز پکڑا تو بھونیشور آیا، اور وہاں سے چلتا رہا 2.5-3 گھنٹے میں آپ کے ہاں پہنچا۔ اگرچہ مجھے سفر کی مشقتیں برداشت کر کے ایک لمبا سفر کر کے آپ کے ہاں آنا پڑا، مگر آپ کے ہاں آ کر کے مجھے خوشی حاصل ہوئی۔ آپ کے جذبات کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی، آپ کے شوق کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی، آپ کے دلوں میں موجود دینی جذبات کو محسوس کر کے مجھے خوشی ہوئی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا آنا بھی مبارک ہو اور آپ کا جمع ہونا بھی مبارک ہو۔ میرے دوستو، ہم اس مل بیٹھنے کے چند لمحات کو مبارک کیسے بنائیں؟ اس کو اپنی نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی کے لیے نجات کا ذریعہ کیسے بنائیں؟ اس کو اگر آپ اس مل بیٹھنے کو نجات کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو، کامیابی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو، تو صرف ایک چیز طے کر لو، اور وہ یہ کہ یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ اس نشست میں جو کچھ سنیں گے زندگی کے آخری سانس تک اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ اگر عمل کا جذبہ دل میں پیدا کر لیا تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی۔ آپ کے اندر جلسہ کرنے کا جذبہ تھا، آپ کے اندر پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ تھا، آپ کے اندر پروگرام میں تن من دھن خرچ کرنے کا جذبہ تھا، آج یہ جذبہ بھی پیدا کر لو کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، تو دیکھو انشاءاللہ آگے اللہ رب العزت کامیابی کی راہیں آپ کے لیے کھولتا چلا جائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن عن قریب ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں ہماری آنکھیں تو ہوں گی مگر ان میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہوگی، کان تو ہوں گے مگر ان میں سننے کی طاقت نہیں ہوگی، پیر تو ہوں گے مگر وہ حرکت نہیں کر سکیں گے، انسان کا یہ جسم لاش میں تبدیل ہو چکا ہوگا۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا، اور یاد رکھو، موت جوان کو نہیں دیکھتی، موت بوڑھے کو نہیں دیکھتی، موت صحت مند کو نہیں دیکھتی، موت بیمار کو نہیں دیکھتی۔ موت کا تو ایک ہی فلسفہ ہے کہ جب اس کا ٹائم آ جائے گا تو کسی کو ایک لمحے کی فرصت نہیں ملے گی۔ اس لیے جوان یہ نہ سوچیں کہ بڑھاپے میں موت آئے گی، صحت مند یہ نہ سوچیں کہ بیماری کے بعد موت آئے گی، نہیں، موت تو جب اللہ نے جس کی لکھ دی ہے اس وقت آئے گی، اور کسی کو ایک لمحے کی فرصت نہیں ملے گی۔ اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے اذا جاء اجلهم
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان میں سے کسی کا وقت آ جائے گا تو کسی کو ایک لمحے کی فرصت نہیں ملے گی، نہ آگے ہو سکے گا نہ پیچھے ہو سکے گا۔ جو وقت جو جگہ اس کی موت کی مقرر ہے وہیں اس کو اپنی جان اپنے رب کے حضور میں پیش کرنی پڑے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان مر گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے مرنے والا گیا تو کہاں گیا؟ کیا وہ پھر دنیا میں آئے گا یا اب کبھی نہیں آئے گا؟ کہاں گیا وہ؟ خاص طور پر جب ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی محسن دنیا سے جاتا ہے تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں گیا تو کہاں گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے 2 ٹھکانے بنا رکھے ہیں مرنے والوں کے لیے، نمبر 1 جنت اور دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم، اور ہر ایک جگہ پر ہم میں سے ہر ایک کی سیٹ ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ایک سیٹ جنت میں ہے، دوسری سیٹ جہنم میں ہے۔ اللہ نے دونوں جگہ سیٹیں رکھی ہیں اور ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ تم جون سی سیٹ چاہو کنفرم کرا لو اور جون سی سیٹ چاہو کینسل کرا دو۔ چاہو تو جنت والی کینسل کرا دو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور چاہو تو جہنم والی کینسل کرا دو۔ اللہ نے دونوں جگہ تمہارے لیے سیٹیں روک رکھی ہے، پر تم کون سی کینسل کراتے ہو کون سی کنفرم، یہ تمہارے اختیار میں دے دیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم سب دعا کریں کہ اے اللہ ہماری جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے اور ہماری جہنم والی سیٹ کو کینسل کر دے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ دیکھو مرنے والا گیا کہاں ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنت میں گیا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جہنم میں گیا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کے متعین طور پر جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا، صرف 10 صحابہ کرام تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان کو آپ نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی تھی، ان کے علاوہ کسی کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں فرمائی۔ گیا کہاں آدمی مرنے والا، اس کا حقیقی علم تو اللہ کو ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں 2 علامتیں ذکر فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں اگر مرنے والے میں یہ علامت ہو تو سمجھ لو یہ جنت میں گیا ہے، اور اگر یہ علامت ہو تو سمجھ لو جہنم میں گیا ہے۔ کس طرح آپ نے اس کو بیان فرمایا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا، آقا نے پھر فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جب دونوں جنازے گزر گئے تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کہ اے آقا 2 جنازے گزرے اور دونوں کو دیکھ کے آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو۔ اے آقا کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جب پہلا جنازہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ اس مرنے والے کے ساتھ جو لوگ چل رہے تھے وہ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ بڑا بھلا آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا دیندار آدمی تھا، لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا وجبت، واجب ہو گئی، یعنی مرنے کے بعد خلق خدا کی زبانوں پر اس مرنے والے کی تعریف آ گئی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے اس کے استقبال کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ میں نے کہا وجبت، جنت واجب ہو گئی اس کے لیے۔ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد دوسرا جنازہ جب گزرا تو میں نے دیکھا کہ اس
اس کے ساتھ جو لوگ چل رہے تھے وہ اس کی برائی بیان کر رہے تھے. بڑا خراب آدمی تھا, بڑا بے ایمان آدمی تھا, بڑا گندا ظالم آدمی تھا, اس کی برائی بیان کر رہے تھے. میں نے کہا وجبت کہ خلق خدا کی زبانوں پر مرنے والے کی برائی آئی ہے, یہ دلیل اور علامت ہے اس بات کی کہ خدا نے اس کو جہنم میں جھونکنے کا فیصلہ کر دیا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, معلوم کیا ہوا کہ اگر تم جنت میں ٹھکانا چاہتے ہو تو دنیا کی اس زندگی میں کچھ ایسے کام کر جاؤ کہ جس دن تمہارا جنازہ اٹھے اس دن لوگوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر خیر جاری ہو جائے. اگر تم نے دنیا میں کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ جس دن مرو اس دن لوگ تمہاری تعریف کریں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا تم کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا. اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ایسے کام کیے کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں, مرنے کے بعد برے الفاظ سے آپ کو یاد کریں گے, تو یاد رکھیے یہ خدا کی نعمتوں سے اور جنت کی راحتوں سے محروم ہونے کی دلیل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں دنیا میں کرنے چاہیے تاکہ ہم جس دن ہماری آنکھیں بند ہوں اس دن لوگوں کی زبانوں پر ہمارا ذکر خیر جاری ہو جائے. ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے؟ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی, میں اس کی وضاحت کروں گا اور آپ سنیں اس کو غور سے اور اس یقین کے ساتھ سنو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ان پر عمل کریں گے. آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اربعن اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا. آقا فرماتے ہیں تو اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر لے. اگر یہ 4 خوبیاں پیدا کر لی تو روئے زمین پر چلنے والے انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان تو بن جائے. اور جس دن تیرا جنازہ اٹھے گا اس دن اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تیرے ذکر خیر کو جاری فرما دے گا, مگر تو اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر. اے آقا وہ 4 خوبیاں ہیں کیا؟ دیکھو یہ پروگرام ہے اصلاح معاشرہ کا. معاشرے میں پھیلی ہوئی گندگیوں کی طرف نظر ڈالو اور ان 4 خوبیوں کو دیکھو اور پھر اپنے آپ کو پرکھو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 خوبیاں پیدا کر لے تو اس دنیا میں سب سے بہترین انسان تو ہوگا. اور جس دن تیرا جنازہ اٹھے گا اس دن لوگ تیری تعریف کریں گے, تیری خوبیوں کو بیان کریں گے. میرے دوستو وہ 4 خوبیاں ہیں کیا؟ میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا, لیکن آپ اس یقین کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ ہم اس کو دانتوں سے پکڑیں گے اور دلوں میں بٹھائیں گے اور انشاءاللہ آخری سانس تک ان پر عمل کریں گے. میرے دوستو آپ نے بار بار سنا کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ فرض ہے, اس کو انجام دو. میں بھی کہتا ہوں کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے, اس سے کھلواڑ مت کرو. رمضان کے روزے فرض ہیں, ان کو پابندی سے رکھو. جس کے پاس پیسہ ہے اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے, حج بھی فرض ہے. لیکن یاد رکھو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 4 خوبیاں اور پیدا کرو, تبھی جس دن جنازہ اٹھے گا اس دن لوگوں کی زبانوں پر خدا تمہارے ذکر خیر کو جاری فرمائے گا. لوگ تمہاری تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے. نماز بھی پڑھو, روزے بھی رکھو, حج بھی کرو, زکوٰۃ بھی دو, لیکن انہی کے ساتھ ساتھ یہ 4 خوبیاں اور اپنے اندر پیدا کرو. کون سی ہیں وہ 4 خوبیاں؟ سب سے پہلی خوبی فرماتے ہیں حفظ امانت. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے بہترین انسانوں میں تمہارا نام شامل ہو جائے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگ تمہاری تعریف کریں,
تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 4 خوبیاں اور پیدا کرو، اور ان 4 خوبیوں میں سے پہلی خوبی یہ ہے کہ آج سے عہد کر لو اس بات کا کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا، اس کی امانت کو ادا کر دوں گا، اس کا پیسہ اس کو دے دوں گا، اس کی زمین اس کو دے دوں گا، اس کا مکان اس کو دے، جس کا جو حق میری طرف نکلے گا میں ایک ایک پیسے کا، ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ جو انسانوں کے حق کو ادا کرتے کرتے دنیا سے جائے گا، مجھے بتاؤ کہ جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا لوگ اس کی تعریف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لوگ کہیں گے بڑا بھلا آدمی تھا، اس نے کبھی کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں مارا۔ اس سے بڑی تعریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلمان کا حال کیا ہے؟ نماز بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، پیسہ ہے زکوٰۃ بھی دے گا، لیکن آپ اس کے قریب جا کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ بھائی کا حق مار رکھا ہے، بہن کا حق دبا رکھا ہے، پڑوسی کے ساتھ بے ایمانی اور دھوکے بازی کر رکھی ہے۔ یاد رکھو، جس نے کسی انسان کی حق تلفی کی ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی نیکی اس کو خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکے۔ آؤ ہم طے کریں کہ جب کسی کا کوئی حق نکلے گا تو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کو ادا کر دیں گے۔ اپنی گردن پر کسی کا حق لے کے دنیا سے مت جاؤ۔ اور دیکھو، میں نے کہا دنیا سے جانے کا وقت کب آ جائے ہمیں نہیں خبر، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس کی موت کب آنی ہے، اس لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور کسی کا حق نکلے تو پہلی فرصت میں اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ موت کے ڈر سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے دوسروں کے حق کو ادا کرو گے تو مرنے کے بعد خدا اپنے بندوں کی زبانوں پر تمہارے ذکر خیر کو جاری فرما دے گا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کی امانت میں خیانت کی ہے، کسی کے پیسے مارے ہیں، تو کل جس کی حق تلفی کی ہوگی وہ ظالم کا گریبان پکڑ کے اللہ کے سامنے لائے گا اور کہے گا اے خدا، اس نے ظلم کیا ہے، میرا حق مارا ہے، میری امانت میں خیانت کی ہے، حق تلفی کا گناہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے، اے اللہ آج تو انصاف کرنے بیٹھا ہے، مجھے میرا حق دلوا دے۔ اللہ رب العزت حق تلفی کرنے والے، خیانت کرنے والے ظالم سے کہے گا عد الامانہ، اس کی امانت کو ادا کر، اس کا حق ادا کر۔ انسان روئے گا، گر گرائے گا، کہے گا انا یا رب وقد ذہبت الدنیا، اے خدا میں اس کا حق کیسے ادا کروں، دنیا تو ختم ہو گئی، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال و زر ہے، نہ سونا چاندی، میں کہاں سے ادا کروں؟ اللہ کہے گا تجھے اس کی فکر دنیا میں کرنی چاہیے تھی، آج تیرا کوئی عذر قبول نہیں ہے، اس کا حق ادا کر۔ وہ آدمی پھر روئے گا، گر گرائے گا، کہے گا انا یا رب وقد ذہبت الدنیا، اے خدا میں اس کا حق کیسے ادا کروں، دنیا تو ختم ہو گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر اللہ حکم دے گا کہ جاؤ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈھکیل دو۔ اس کی نمازیں بھی ہوں گی، اس کے روزے بھی ہوں گے، اس کا حج بھی ہوگا، اس کی زکوٰۃ بھی ہوگی، لیکن آج کوئی نیکی اس کو خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت میدان محشر میں ایک اعلان فرمائے گا، کہے گا جس بندے نے میرا کوئی حق مارا ہے وہ سن لے، میں بڑا رحیم و کریم ہوں، میں جب چاہوں گا اپنے حق کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر کسی نے میرے کسی بندے کا حق مارا ہے تو یاد رکھو میرے ہاں معافی کے سارے دروازے بند ہیں، کیونکہ میرا حق تو مارا نہیں، میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ جس کا حق مارا ہے جا اس سے معافی کرا کیا۔ انسان ڈھونڈے گا اس کو جس کے پیسے اس نے مارے تھے،
جس کی زمین اس نے دبائی تھی، جس کے ساتھ بےایمانی کی تھی، اسے ڈھونڈے گا اور وہ مل جائے گا تو اس سے کہے گا اب میرے یار مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے پیسے دبائے تھے، تیری زمین دبائی تھی، مجھے معاف کر دے، تیری معافی پر میری مغفرت کا فیصلہ ہوگا، اگر تو معاف نہیں کرتا میرے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ وہ ساتھی کیا کہے گا؟ وہ کہے گا معاف تو کر دوں گا مگر آج معافی فری میں نہیں ہوگی۔ بھائی کیا قیمت ہے معافی کی؟ معافی کی قیمت یہ ہے کہ تو اپنی نیکیاں مجھے دے دے اور میرے گناہ تو لے لے، اس کے سوا معافی کی کوئی شکل نہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بتاؤ اس دن انسان نجات کی بھیک مانگے گا، روئے گا، تڑپے گا، چیخے گا، چلائے گا، مگر اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ہی سے طے کرو کہ جس کا جو حق میری طرف ہے انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں اس کو ادا کروں گا، اور مرنے سے پہلے پہلے ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اور دیکھو ایک بات یاد رکھو، انسان کے اوپر کسی کے پیسے نکل رہے ہیں، وہ لاکھوں میں ہیں، ہزاروں میں ہیں، بہت بڑا اماؤنٹ ہے۔ اب آدمی سوچتا ہے میں ادا کروں تو کیسے کروں؟ نہیں، فکر مت کر، تو دل کی گہرائی سے عزم کر لے کہ میں ادا کروں گا، دعا کر، فکر کر، جد و جہد کر۔ یاد رکھ اگر تیرا قرض پہاڑ کے برابر بھی ہوگا تو تیرا رب اس کو ادا کرنے میں تیری مدد فرمائے گا، مگر تیرا ارادہ تو ہو تو سچائی سے اپنے رب کے سامنے عزم کر کہ میں ادا کروں گا۔ لیکن تو دھوکے بازی کرتا ہے، تیری زبان پہ کچھ ہے، تیرے دل میں کچھ ہے، اس رب کو دھوکہ دیتا ہے جو تیری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو بھی سنتا ہے اور جو تیرے دل کے جذبات سے بھی خوب واقف ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ فرماتا ہے وَهُوَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ وہ تیرا رب تیرے آنکھوں کے گناہوں سے بھی واقف ہے۔ تو نے کالا چشمہ لگا کر کے بازار کا ایک راؤنڈ لگایا، سامنے والے کو پتہ نہیں تو کدھر دیکھ رہا ہے، مگر تیرا رب تیری آنکھوں کے گناہوں سے بھی واقف، اور اتنا ہی نہیں، تیرا رب تیرے دل میں پیدا ہونے والے جذبات اور تیرے دل کے ارادوں سے بھی خوب واقف ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ جب کسی کا کوئی حق نکلے گا ہم پہلی فرصت میں اس کو ادا کریں گے۔ کیوں بھائی ادا کرو گے انشاءاللہ؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر حق ادا کرنے والے بن جاؤ تو جس دن جنازہ اٹھے گا اس دن اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تمہارے ذکر خیر کو جاری فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ابھی باپ مرتا ہے، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ بتاؤ اولاد میں جائیداد کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ جائیداد کے جھگڑے جو بیٹوں میں اور بیٹیوں میں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہر ایک اپنا حق لینا چاہتا ہے، کوئی بھی دوسرے کے حق کو ادا نہیں کرنا چاہتا، اور یہ بھول جاتا ہے کہ کل خدا تجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے اپنا حق کیوں نہیں لیا، خدا یہ پوچھے گا کہ تو نے دوسرے بھائی کا حق کیوں ادا نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت ہمیں حق تلفی کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لی کہ جس کا حق نکلے اس کے حق کو ادا کر دے، تو جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کے ذکر خیر کو، اس کی تعریف کو جاری فرما دے گا، اور جس کے مرنے کے بعد لوگوں کی زبانوں پر تعریف آ گئی، سمجھ لو اللہ نے جنت میں اس کو ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ دوسرا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا حفظ امانت وصدق حدیث۔ دوسری خوبی فرماتے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ تیری تعریف کریں اور تجھے اس کی وجہ سے جنت میں ٹھکانہ مل جائے تو اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر۔ ان میں سے دوسری خوبی
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ یہ 4 خوبیاں. دوسری خوبی یہ ہے کہ آج سے تو عہد کر لے اس بات کا کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی بولوں گا تو انشاءاللہ سچ بولوں گا، ہمیشہ جھوٹ بولنے سے بچتا رہوں گا. جو جھوٹ بولنے سے بچے گا اور ہمیشہ سچ بولے گا، جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کے ذکر خیر کو جاری فرمائے گا. لوگ کہیں گے بڑا بھلا آدمی تھا، اس کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں. اس سے بھلی اور اس سے بہترین تعریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور آج ہمارا جوان جھوٹ کو کھیل سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں نے جھوٹ بول کے اسے بھی بیوقوف بنا دیا، اسے بھی بیوقوف بنا دیا. تو نے کسی کو بیوقوف نہیں بنایا، تو خود بے وقوف بن رہا ہے. کیونکہ جھوٹ بول کے تو اپنی قبر میں انگارے بھر رہا ہے، تو جھوٹ بول کے اپنی آخرت کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو جھوٹ بول کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے. تو کسی کو بیوقوف نہیں بنا رہا، تو خود بے وقوف بن رہا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان جھوٹ بولتا ہے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں میری بات پر توجہ دو. تم نے یہ جلسہ بڑے اہتمام سے کیا ہے، کچھ لے کے جاؤ یہاں سے. انسان جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ کبھی کسی نقصان سے بچنے کے لیے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو یہ نقصان ہوگا، اور کبھی کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا اور تمہارا ایمان ہے کہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے. نہ ہمارا جھوٹ ہمیں نقصان سے بچا سکتا ہے اور نہ ہمارا جھوٹ ہمیں فائدہ دلا سکتا ہے. نفع نقصان کا مالک تو خدا ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم ہمیشہ سچ بولو تو میں تمہیں 2 طرح کے انعامات سے نوازوں گا. اے اللہ، وہ کیا انعامات ہیں؟ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ کیا کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. تم جو کچھ بولتے ہو تمہارا رب سنتا ہے. اس لیے وقولوا قولا سدیدا، اس لیے ہمیشہ سچی بات، درست بات اور صحیح بات زبان سے نکالو، غلط بات کبھی مت زبان سے نکالو. اے اللہ، اگر ہم ہمیشہ سچ بولیں گے اور ہمیشہ سچی اور درست بات زبان سے نکالیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ دیکھو، اللہ سچوں کے لیے 2 وعدے کرتا ہے. فرماتا ہے جب بولو سچی اور درست اور صحیح بات زبان سے نکالو تو تمہیں 2 طرح کے انعامات ملیں گے. پہلا انعام یصلح لکم اعمالکم، اگر تم سچائی کو مضبوطی سے تھام لوگے تو میں سچائی کی برکت سے تمہارے بہت سے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دوں گا. دیکھو، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. اور اگر تم سچائی کو مضبوطی سے تھامو گے تو دوسرا انعام کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ کہتا ہے سچائی کی برکت سے میں تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دوں گا. آؤ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم طے کریں کہ ہم جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے انشاءاللہ. آج مسلمان کا حال کیا ہے؟ نماز پڑھ کے آتا ہے باہر اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتا. روزہ بھی رکھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا. حاجی جی ہو گیا، پھر بھی جھوٹ بولنے میں اسے کوئی تکلف نہیں. اللہ اکبر، تو اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ یہ طے کر کہ جب بھی بولوں گا تو سچ بولوں گا. ورنہ یاد رکھ، تو حافظ بھی ہے، تو عالم بھی ہے، تو حاجی بھی ہے، تو بہت پڑھا لکھا بھی ہے، لیکن جھوٹ تیری عادت تھی تو جس دن جنازہ اٹھے گا لوگ چپ کے کہیں گے کہ مرحوم کے اندر بہت خوبیاں تھیں مگر جھوٹ سے نہیں پرہیز کرتا تھا. یہ تیری برائی تجھے جہنم میں لے جائے گی اور جنت کی نعمتوں سے تجھے محروم کر دے گی.
میرے دوستوں اور ساتھیوں، دیکھو جھوٹ اور سچ ہمیں دنیا میں بھی نجات دلاتا ہے، اور سچ ہمیں دنیا میں بھی نجات دلاتا ہے، جھوٹ ہمیں دنیا میں بھی ہلاک کرے گا، اور یہی حال قبر میں ہے۔ سچ نجات دلائے گا، جھوٹ ہلاک کرے گا۔ کیسے؟ دیکھو میں ایک حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب انسان مر کے قبر میں جائے گا تو 2 فرشتے آئیں گے، اسے اٹھا کے بٹھائیں گے اور 3 سوال کریں گے۔ پہلا سوال کریں گے، یہ بتا تیرا دین کیا ہے؟ اگر وہ سچا آدمی ہوگا اور دنیا میں وہ سچ بولتے بولتے گیا ہے تو وہ کہے گا میرا دین دین اسلام ہے۔ پھر پوچھے گا فرشتہ کہ یہ بتا کہ تیرا خدا کون ہے؟ وہ کہے گا میرا خدا تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ پوچھے گا یہ کون تھے جن کو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ نبی کریم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ وہ کہے گا یہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابھی 3 سوال و جواب مکمل بھی نہیں ہوں گے، فوراً اللہ اوپر سے بولے گا، کہے گا ان صدق عبدی، یہ میرا سچا بندہ ہے جس نے سچ بات کہی ہے۔ اور پھر کیا پوچھے گا؟ میرا یہ سچا بندہ ہے، تم نے اسے قبر میں کہاں لٹا رکھا ہے؟ اے اللہ یہ تو قبر کی مٹی پہ لیٹا ہے۔ نہیں، یہ تو سچا بندہ ہے۔ فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جاؤ اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو۔ ارے یہ سچا بندہ ہے، اس کو 2 کپڑوں میں کفن میں لپیٹ رکھا ہے۔ نہیں، جاؤ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ یہ سچا بندہ ہے، جاؤ اس کی جنت، اس کی قبر میں جنت کی طرف کھڑکیاں اور دروازے کھول دو۔ میرے دوستوں بتاؤ یہ عزت مل رہی ہے قبر میں تو کس کی وجہ سے؟ بولو، سچائی کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اسی حدیث میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب جھوٹا انسان قبر میں پہنچے گا اور فرشتے اس سے پوچھیں گے بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ پوچھیں گے یہ بتا خدا کون ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم۔ پوچھیں گے یہ بتا کہ یہ کون تھے جو بھیجے گئے تھے؟ کہ میں نہیں جانتا کون تھے۔ جو لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہنے لگتا تھا ہی نہیں۔ آسمان سے ندا آئی کہ کذبا، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا اس قابل بھی نہیں ہے کہ قبر کی مٹی پر لیٹے۔ جاؤ ففرشوہ من النار، اس کے نیچے جہنم کی آگ کا بستر بچھا دو۔ یہ جھوٹا اس قابل بھی نہیں ہے کہ کفن کی 2 چادروں میں لپٹا رہے۔ والبسوہ من النار، جاؤ جہنم کی آگ کا لباس اس کو پہنا دو۔ اور فرماتے ہیں وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کی قبر میں جہنم کی طرف دروازے اور کھڑکیاں کھول دو۔ دیکھو یہ بربادی ہو رہی ہے قبر میں، کس وجہ سے؟ جھوٹ کی وجہ سے۔ آؤ ہم طے کریں کہ ہم جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے، ہمیشہ جھوٹ سے بچیں گے۔ جس دن تمہارا جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تمہارے ذکر خیر کو جاری فرمائے گا۔ ہر ایک کہے گا بڑا بھلا آدمی تھا، ہم نے تو کبھی اسے جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا، حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقت۔ جوانوں سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ کہتے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جس دن تیرا جنازہ اٹھے اس دن لوگوں کی زبانوں پر تیری تعریف آئے، لوگ اچھائی سے تیرا تذکرہ کریں، تو اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر۔ ان 4 خوبیوں میں سے تیسری خوبی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ تیری تعریف کریں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اپنے اندر 4 خوبیاں اور پیدا کر۔ اس میں سے تیسری خوبی یہ ہے کہ تو آج سے عہد کر لے کہ
کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. جس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو گئے، جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا لوگ اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے، اس کا ذکر خیر کریں گے. میرے دوستو، اچھے اخلاق پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ 3 کام کر لو، تم اچھے اخلاق پیدا کرنے والے، اچھے اخلاق والے بن جاؤ گے. صرف 3 کام کرو. وہ 3 کام ہیں کیا؟ میں ایک ایک کر کے ان 3 کاموں کو ذکر کروں گا اور اپنے جوانوں سے کہوں گا میری بات کی طرف توجہ دو. اگر اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ آج سے اس بات کا عہد کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہم اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے. ہر جوان کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل ہے، اور موبائل کو نیٹ سے کنیکٹ کرو، جو چاہو دیکھ لو. آپ موبائل چلاتے وقت اس بات کا خیال رکھتے ہو کہ کمرے میں کوئی نہ ہو، اور اس بات کا خیال کرتے ہو کہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند رہے، کنڈی لگی رہے، تاکہ نہ ماں آئے، نہ باپ آئے، نہ بھائی آئے، نہ بہن آئے، اور تم جو چاہو دیکھو. مگر تم یہ بھول جاتے ہو کہ تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارے گھر کے لوگ نہیں دیکھ رہے، مگر 70 پردوں کے پیچھے بھی تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے. بتاؤ، وہ رب پکڑے گا تو بھاگ کے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ اگر اچھے اخلاق والے بننا چاہتے ہو تو طے کرو کہ ہم اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور ڈرو اس رب سے جس نے تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی ہے. جب تم تنہائی میں بیٹھ کر ان آنکھوں سے بلو پکچر دیکھتے ہو تو ڈرو اس رب سے جو روشنی دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور تمہیں اندھا کرنے کی طاقت بھی اس کے ہاتھوں میں ہے. وہ جب چاہے ہماری آنکھوں کی روشنی چھین لے، وہ جب چاہے ہمیں اپاہج اور معذور بنا دے. ہم بند کمرے میں بیٹھ کر اگر گناہ کر رہے ہیں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمارے دلوں میں انسانوں کا تو خوف ہے مگر خدا کا کوئی خوف نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ طے کریں کہ ہم اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے تو اچھے اخلاق والے بن جاؤ گے. میں نے کہا تھا 3 کام کر لو. دوسرا کام، آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے کانوں کو بھی زندگی کے آخری سانس تک گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے. ہم گانے نہیں سنیں گے، ہم غیبت نہیں سنیں گے، ہم الٹے سیدھی باتیں نہیں سنیں گے، ہم اپنے کانوں کی حفاظت کریں گے. یاد رکھو، یہ کان جو ہمارے سروں کے ساتھ جڑے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے کان ہیں. یہ آنکھیں ہم سمجھتے ہیں ہماری آنکھیں، مگر ہماری نہیں ہیں، اس کا مالک تو کوئی اور ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب انسان کے ہاتھ میں نامہ اعمال پہنچے گا، اس میں آنکھوں کے گناہ بھی ہوں گے، کانوں کے گناہ بھی ہوں گے. انسان دیکھ کر کے کیا کہے گا؟ کہے گا اے خدا، میں تو بڑا پاک و پوتر آدمی ہوں، یہ کسی دشمن نے تیار کر دیا ہوگا، میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انسان کو لایا جائے گا اور جب وہ اپنے نامہ اعمال کو جھٹلائے گا، خدا کہتا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے اس کی زبان کو بند کر دوں گا. اب کیا ہوگا؟ اس کی آنکھیں بولیں گی کہ ان آنکھوں سے اس نے کون کون سی پکچریں دیکھی تھی. اس کے کان بولیں گے کہ ان کانوں سے اس نے کون کون سے گانے سنے تھے. اس کے جسم کا ایک ایک رواں اس کے خلاف گواہی دے گا. میرے دوستو بتاؤ، بھاگ کے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ اگر اچھے اخلاق والے بننا چاہتے ہو تو 3 کام کرو. سب سے پہلا کام یہ کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. کریں گے بھائی؟ دوسرا کام، اپنے کانوں کی حفاظت کرو. کریں گے؟ اور تیسرا کام کیا ہے؟ اچھے اخلاق والے بننا چاہتے ہو، میں جوانوں سے کہوں گا
کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ ہمیشہ زندگی کے آخری سانس تک کمزوروں اور مصیبت زدہ لوگوں کی خدمت اور ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ جس دن جنازہ اٹھے گا لوگ کہیں گے بڑا بھلا آدمی تھا، یہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، یہ خدمت خلق کرتا تھا، یہ اللہ کے معذور بندوں کے کام آتا تھا۔ اس سے بڑی تعریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ حسن خلیقت، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کر۔ اچھے اخلاق پیدا کر یعنی 3 کام کر، آنکھوں کی حفاظت کر، کانوں کی حفاظت کر اور خدمت خلق کے فریضے کو انجام دے، تو اچھے اخلاق والا بن جائے گا۔ جس دن تیرا جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تیرے ذکر خیر کو جاری فرمائے گا۔ کیوں بھائی؟ اس پر عمل کریں گے۔ آخری بات فرماتے ہیں 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا، حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقت وعفت فی طعمت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جس دن تیرا جنازہ اٹھے اس دن لوگ تیری تعریف کریں، تجھے اچھا کہیں، تیرا بھلائی سے تذکرہ کریں تاکہ جنت کے دروازے تیرے استقبال کے لیے کھل جائیں، تو اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر۔ نماز بھی پڑھ، روزے بھی رکھ، حج بھی کر، زکوٰۃ بھی دے، اور ان فرائض کے ساتھ ساتھ 4 خوبیاں اور پیدا کر۔ اس میں سے چوتھی خوبی یہ ہے کہ آج سے طے کر لے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا۔ اگر تیرا کھانا حلال ہے، تیری کمائی حلال ہے، تیرا پینا حلال ہے، تیری آمدنی حلال ہے، تیری بزنس اور تجارت حلال ہے، تو یاد رکھ جس دن تیرا جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تیرے ذکر خیر کو جاری فرما دے گا۔ لوگ کہیں گے بڑا ایماندار آدمی تھا، یہ بزنس اور تجارت تو کرتا تھا لیکن اسلامی طریقے کے مطابق۔ آج مسلمان مال و دولت کو جمع کرنے میں مصروف ہے، حرام و حلال کا فرق اس کے ذہن سے نکل چکا ہے۔ اگر ایک غیر مسلم سودی لین دین کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو بڑھاتا ہے تو مسلمان بھی اس سے پیچھے نہیں رہتا۔ اگر حرام چیزوں کی خرید و فروخت میں غیر مسلم مبتلا ہے تو مسلمان بھی پیچھے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو تو پیسہ چاہیے، چاہے حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ جتنا خدا نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ اب تمہیں اختیار ہے، چاہو اس کو حلال طریقے سے لے لو چاہے حرام طریقے سے لے لو، پر ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر میں لکھ دیا۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو تسلی دیتا ہے، کہتا ہے حرام کو چھوڑ دو۔ تمہارے ذہن میں ہوگا حرام کو چھوڑوں تو دکان ہی بند ہو جائے گی، حرام کو چھوڑوں گا تو نقصان ہو جائے گا، حرام کو چھوڑوں گا تو پریشانی مجھے گھیر لے گی۔ اللہ وعدہ کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے میرے ڈر سے تو حرام کو چھوڑ، ناجائز طریقے سے کاروبار کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے کر، حرام پینے سے اپنے آپ کو بچا، نشہ آور چیزوں سے اپنی حفاظت کر، حرام کھانے سے بچ، حرام پینے سے بچ، حرام کاروبار سے بچ۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر حرام کو چھوڑنے کی وجہ سے، میرے خوف سے کسی حرام کو چھوڑنے کی وجہ سے تو کسی مشکل میں پھنسے گا تو فکر مت کر، اس مشکل سے نکلنے کے لیے غیب سے راستہ میں تیرے لیے پیدا کروں گا۔ بتاؤ اللہ سے بڑا کوئی کریم ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے ڈر سے حرام کو چھوڑ، تقوی اختیار کر، راہ حق پر چلنے والا بن، پھر اگر تو کسی پریشانی میں گھرے گا تو نکلنے کا راستہ غیب سے میں تیرے لیے پیدا کروں گا۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اور آگے کیا کہتا ہے؟ حرام کو چھوڑ، ڈر مت، لات مار حرام کو دل کڑا کر کے. اگر حرام کو لات مارنے کے بعد تو مالی تنگی میں پھنسے گا تو خدا کہتا ہے یاد رکھ میں تجھے ان راہوں سے رزق عطا کروں گا جن کا خیال بھی تیرے ذہن میں نہیں آیا ہوگا. وہ تو مالک السماوات والارض ہے، تمام جہان کے خزانوں کا مالک وہی ہے. وہ کہتا ہے میں تیری مدد کروں گا. بدنصیب ہے انسان جو اللہ کے کلام کو سنے اور پھر بھی حرام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. آؤ ہم طے کریں کہ ہم تھوڑا کمائیں گے یا زیادہ کمائیں گے. انشاءاللہ حلال کا کمائیں گے، حرام سے اپنے دامن کو بچائیں گے. اور یاد رکھو جب حلال تمہارے گھر میں آئے گا تو اللہ خیر و برکت سے تمہارے گھر کو بھر دے گا. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا آپ کہتے ہیں رزق حلال میں برکت ہے، تو میں اگر 1500 روپے حلال کے کما کے لاؤں گا اور رات میں اس کو تکیے کے نیچے رکھ دوں گا تو کیا صبح ہوتے ہوتے وہ 1500 2000 بن جائیں گے؟ کیسے برکت ہوگی؟ میں نے کہا نہیں، یہ چمتکار نہیں ہوگا. تو 1500 لا کے رکھے گا وہ 1500 رہیں گے. لیکن برکت کا مطلب یہ ہے کہ تیرا پیسہ حلال کا ہے، اللہ برکت دے گا. یعنی اس کی برکت سے اللہ تجھے بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، ڈاکٹروں کے چکروں سے محفوظ رکھے گا، چوروں سے تیری حفاظت کرے گا، کچہری کے چکروں سے تجھے بچا لے گا. اللہ تیرے تھوڑے سے پیسوں میں غیب سے تیرے تمام کاموں کو پورا فرما دے گا. یہ ہے برکت کا مطلب. یہ نہیں ہے کہ 1500 2000 بن جائیں گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اور تم خود دیکھو جب حرام گھر میں آتا ہے تو گھر کا چین و سکون باہر چلا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آپ جمع بیٹھے ہو، ایسا لگتا ہے رات بھر بیان ہوتا رہے، رات بھر سنتے رہو گے. مگر ہماری قوم سننے میں بہت آگے ہے مگر عمل کرنے میں بہت پیچھے ہے. یاد رکھو اصل رات بھر کا بیان نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کے لیے تیار ہو جاؤ. کیوں بھائی تیار ہو عمل کے لیے؟ یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو. سب سے پہلی خوبی یہ کہ جب کسی کا کوئی حق نکلے تو اس کو پہلی فرصت میں ادا کر دو. دوسری خوبی یہ کہ جب بھی بولو تو سچ بولو. تیسری خوبی یہ کہ اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کرو. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو اور خدمت خلق کو انجام دینے میں لگے رہو. اور چوتھی خوبی یہ کہ اس بات کا عہد کر لو کہ جو لقمہ پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا. اپنی آمدنی کو حلال بنا. جو ان 4 خوبیوں کو زندگی بھر اپنے اندر پیدا کیے رہے گا، ان باتوں پر عمل کرتے کرتے دنیا سے جائے گا، میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کے ذکر خیر کو جاری فرمائے گا. لوگ اس کا بڑی اچھائی سے تذکرہ کریں گے، اس کی تعریف کریں گے. اور ادھر اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ادھر خلق خدا تیری تعریف کرے گی، ادھر جنت کے دروازے تیرے استقبال کے لیے کھلتے چلے جائیں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. قاری روح الامین صاحب اور ان کے ساتھیوں نے محنت کر کے اس جلسے کو منعقد کیا ہے. اللہ رب العزت تمام کارکنان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کے اچھے نتائج کو ظاہر فرمائے اور ہم سب کے لیے عمل کی راہ کو آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ احسن.